چین ایک عظیم طاقت کی واپسی. چائنا دا ریٹرن آف گریٹ پاور. چائنا ایک بہت گریٹ پاور ہوا کرتا تھا 2-2.5 سال پہلے. تو انہوں نے اپنی چیز کو اب ریکلیم کرنا شروع کر دیا ہے, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے. چھوٹا سا اگر ہم جائزہ لیں, اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, تو پیپلز ریپبلک آف چائنا جو ماؤ کے انڈر میں تھا, جو آزادی لیا اس نے 1 اکتوبر 1949 کو. لیکن آپ ساتھ میں دیکھیے کہ ایک اور چائنا بھی تھا, اس کا نام تھا ریپبلک آف چائنا, جس کو ابھی تائیوان کہتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ کچھ لیڈر تھے جو ادھر چلے گئے. وہ جزیرہ ہے, وہ تقریباً 67-68 جزائر پہ مشتمل ایک جگہ ہے, جس کا سب سے بڑا جو ہے وہ سب ملا کر کے وہ تقریباً 36 کلومیٹر 1000 کلومیٹر اسکوائر بنتا ہے یہ, اور یہ تقریباً بیلجیم کے برابر ہے. تو بہت ہی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب یہ یونائٹڈ نیشن میں جو پہلے جس کو سیٹ دیا گیا تھا وہ تھا ریپبلک آف چائنا, جس کو تائیوان کہتے ہیں, اور بعد میں اس کو ریپلیس کیا گیا تھا 1971 میں ریپبلک آف چائنا کو پیپل ریپبلک آف چائنا سے. اور اس کے لیے پاکستان نے بہت ایک بھرپور رول ادا کیا تھا. اس نے چائنا اور امریکہ کے تعلقات شروع میں انیشلی جو تعلقات بنے تھے وہ پاکستان نے ہی بنائے تھے. تو پاکستان کی دوستی چائنا سے بہت پرانی دوستی ہے, اور اس پہ میرے خیال میں دونوں کو ایک دوسرے سے اس کا پروفٹ بھی اٹھانا چاہیے. بہرحال تو جب یہ پیپل ریپبلک آف چائنا کا وجود ہو گیا تو ماؤ اس کو لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے 1952 میں ایک پروگرام دیا, اپنے ٹیم کے ساتھ ایک پروگرام دیا. انہوں نے یہ کہا, واٹ دا سوویت یونین از ٹوڈے چائنا ول بی ٹمورو. جو سوویت یونین آج ہے چائنا وہ کل بن جائے گا. یہ انہوں نے ایک گول سیٹ کر دیا. دیکھیے, گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ, وہ تو زیادہ اچھا. اور انہوں نے ٹائم کے ساتھ گول سیٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جو 100 سال کے بعد ہمارا چائنا ہوگا کیسا. انہوں نے طے کیا کہ ہم 100 سال کے بعد چائنا دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہوگی, طاقت میں بھی ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی ہے, ہر چیز میں. تو ان کا گول کیا سیٹ ہوا تھا 2049, یعنی انہوں نے 2049 تک چین کو ایک عظیم طاقت بنانا تھا. اب اس کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کیا, ان کی پوری ٹیم نے کام کرنا شروع کیا. وہ اب نظر آ رہا ہے کہ ہاں جی, یہ 3 ستمبر کو 3 ستمبر 2025 میں پوری دنیا نے دیکھا. ان کے لیے تو ایک دم ہی ایک ایسا تھا کہ ایک خواب دیکھ لیا, اور دنیا کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ چائنا اتنی تیزی کے ساتھ اتنے دور چلا جائے گا ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں. آپ اندازہ لگائیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکن صدر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پورے پیریڈ کو خود دیکھا, یعنی اتنی اہمیت تھی اس کو. اس میں جس طرح سے انہوں نے جدید ٹیکنالوجی لایا ہے اور جو دکھایا ہے, نارملی چائنیز لوگ وہ دکھاتے نہیں ہیں. ان کے پاس اگر طاقت 1000 کی ہوگی تو وہ 500 کا دکھائیں گے. انہوں نے کچھ اگر ایجاد کر لیا ہوگا تو وہ اس کو نہیں دکھاتے, اس کو نہیں شو کرتے. یہ ان کے جین میں ہے یہ. تو اسی لیے میں ایک بات پہ بہت شیور ہوں کہ جو انہوں نے دکھایا ہے اس سے بھی زیادہ ان کے پاس ہوگا. جی ہاں, جو انہوں نے دکھایا ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا ان کے پاس.
تو انہوں نے تو سیٹ کیا تھا 2049 کے نمبر 1 بنائیں گے، لیکن جو موجودہ صدر ہیں جب یہ 2013 میں صدر بنے تھے، اس کے بعد سے انہوں نے میرے خیال میں طے کر لیا تھا کہ اس 2049 کو پیچھے لا کر کے 2030 یا 2035 تک لائے، تاکہ 2035 تک ہم دنیا کی نمبر 1 پاور بنے. اور انہوں نے کام کیا اس کے اوپر، وہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے ہر جگہ پر، انہوں نے ٹیکنالوجی میں کام کیا، انہوں نے اکانومک میں کام کیا. اب یہ روڈ جو انہوں نے بنایا ہے RBI، یہ روڈ بلڈ انیشیٹو، تو یہ صرف سڑک پہ نہیں کام کر رہے ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں سمندر میں، میری ٹائم جو ان کا کنیکٹیویٹی ہے. انہوں نے ڈیٹا ہائی وے پہ بھی کام کرنا شروع کیا ہے، اور انہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کی ہوں گی جو کہ دنیا کو ابھی پتہ بھی نہیں ہوگا. جی ہاں، وہ ان کا ایک سائیکو ہے، ان کا ایک کہیں کہ ان کے جین میں ہے یہ کہ وہ برآمدی نہیں کرتے. وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے گا تب بھی وہ نکالتے ہیں کہ ہاں جی اب ضرورت ہے، اب شو کرو. اور جو شو کرتے ہیں وہ بھی میرے خیال میں وہ پورا نہیں شو کرتے ہیں، کیا کہ اس کی کاپی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ عام لوگوں کے لیے تو شاید ابھی یہ اتنا اچانک ترقی کیا، اچانک نہیں ہوا یہ. اس کے لیے انہوں نے جنریشن سے کام کیا ہے، انہوں نے کئی دہائی اس پہ کام کیا ہے، تب جا کر کے یہ ہوا. بہت سارے فلاسفر جو دور اندیش تھے، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اس کے بارے میں کہ یہ چیز ہونے جا رہا ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. اور اس میں ایک فلاسفر میں جرمن فلاسفر ہے، ان کا نام تھا پیٹر شول لاٹور. یہ مصنف بھی تھے، یہ رائٹر بھی تھے، فلاسفر بھی تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں کہ انہوں نے جتنا آبزرو کیا ہے عرب کنٹری کو، یہ ایشیا کو، چائنا کو، رشیا کو، کوئی بھی ویسٹرن ایسا مجھے اب تک، میری نظر سے اب تک نہیں گزرا ہے رائٹر جس نے اتنا مکمل طور پر اس پورے علاقے کو اس نے آبزرو کیا ہو. آپ کو ان کی مثال دوں میں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اصلی اپوننٹ یا اصلی مخالف امریکہ کا القاعدہ نہیں ہے، بلکہ وہ چائنا ہے. چائنا کو وہ کہتے تھے مڈل کنگڈم. انہوں نے وہ مڈل کنگڈم جو اس زمانے میں تھا 2-2.5 سال پہلے، انہوں نے یہ کہا تھا. اور یہ ان کا انتقال ہو گیا ہے 2014 وغیرہ میں، لیکن انہوں نے اور بھی بہت پہلے یہ سب چیزیں بتا دی تھی. تو اس لیے، اور میں کافی ان کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، میں نے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، کچھ میں نے پڑھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں جن لوگوں نے نظر رکھا ہوا تھا ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس کا ابھی جو دنیا کو جو پہلی بار جو تھوڑا بہت اندازہ ہوا تھا، وہ اندازہ ہوا تھا جب یہ 7 مئی کا جب جنگ ہوا تھا. 7 مئی کی رات کو انڈیا اور پاکستان کے جو ہوائی جہاز کے جنگ ہوئے تھے. پاکستان کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اس میں ان کے جو پائلٹ ہیں، دیکھیے پاکستان میں اگر کوئی مجھے کہے گا کہ وہاں کے CSS کے جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوتے ہیں تو ان میں کوئی گھپلا ہو سکتا ہے، کوئی جو نااہل امیدوار ہے شاید وہ آ سکتا ہے کسی میں جیت کر کے اور وہ پاس کر کے، اور کسی جاب میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بزنس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے اندر وہ بہت سخت قسم کا انہوں نے رکھا ہوا کرائٹیریا. تو وہ ان کا جو پائلٹ آتا ہے وہ بہت ہی سخت کرائٹیریا کے ساتھ آتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، جو پاکستان اس وقت آلریڈی تقریباً 45 سال سے حالت جنگ میں ہے. 1979 سے جب سے رشیا افغانستان میں آیا، اس کے بعد سے مجھے تو کوئی 1 سال نظر نہیں آتا ہے جب پاکستان حالت جنگ سے باہر نہیں ہو. تو اسی لیے ان کے جو پلانر ہوتے ہیں
وہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سوچتے ہیں، اور جس کا یہ رزلٹ جو 7 مئی کو رات کو سب لوگوں نے دیکھا. لیکن اس کے لیے صرف یہ چیز نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اور بھی یہ چیز ہے کہ جو چائنا نے جو ٹیکنالوجی فراہم کیا، ان کے جو جہاز تھے اور ان پہ جو میزائل تھا، وہ پوری دنیا کو حیرت ہوا. آپ اگر یہاں پہ دیکھیں، آپ کو جو میں بتا رہا ہوں چھپانے والی عادت، یہاں پہ ثابت کر رہا ہوں میں کہ انڈیا کے جو انٹیلیجنس تھے، انہوں نے یہ ایک سمجھا تھا کہ پاکستانی میزائل جو چائنا سے لیا ہوگا وہ 150 کلومیٹر تک جا کر کے وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو انہوں نے اسی حساب سے اپنی پلاننگ کی تھی. رافیل کے حساب سے کہ رافیل دنیا کی جدید ترین جہاز میں سے ایک ہے. اگر اس کو چائنیز جہاز کے ساتھ دیکھیں تو چائنیز جہاز بہت کم قیمت کے، ان رافیل سے کوئی 3-4 گنا کم قیمت پر تو کم سے کم ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور ٹیکنالوجی فراہم کیا جو کہ دنیا کو چھپا ہوا تھا. انہوں نے ایک یہ کیا تھا کہ شاید کہ شو کیا تھا کہ یہ 150 تک جاتا ہے، وہ جاتا 300 تک ہے کلومیٹر تک. تو جو اگلی پارٹی نے کیلکولیٹ کیا وہ تو 150 سے کیلکولیٹ کیا نا، کہ یہ یہاں سے اگر اس نے فائر بھی کیا تو ہم اگر 200 کلومیٹر میں ہوتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں لگے گا فائر. لیکن ان کے پاس جو تھا وہ تھا تقریباً 300 کلومیٹر تک کا اٹیک کرنے کا. تو اسی وجہ سے انڈین جو ایئر فورس ہے اس کو اس دن کے بعد 7 مئی کے بعد 2 دن تک 48 آورس تک انہوں نے کوئی فلائی نہیں کیا تھا جہاز، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ہوا کیا. بیسیکلی اس میں یہ والا جو چھپانے والا عادت ہے، جو کہ ہر جو ملک ہے نا وہ اپنا اس کو کہتے ہیں رانگ انفارمیشن وہ دینا چاہتی ہے اگلی پارٹی کو، تاکہ اگلی پارٹی اس کو کمزور سمجھ کر کے اس حساب سے پریپیئر کرے. تو یہ یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں چائنا نے اپنی ساری جدید ٹیکنالوجی پاکستان کی دی ہوگی؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے اس کا جو اپر ٹیکنالوجی ہوگا وہ انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوگا. اور یہی وجہ ہے جب یہ اس کے بعد جب یہ جنگ ہوا، جب اس میں جو ان کے انڈین جہاز کے گرنے کا جب نیوز خبر آنے لگا، اس کو تو کوئی چھپایا نہیں جا سکتا. وہ آج کل اتنے سیٹلائٹ ہیں دنیا کے پاس، انہوں نے تو ایک ایک کر کے سب کو گن لیا ہوگا، بھلے وہ بولیں یا نہ بولیں ان کو سب پتہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امریکن صدر نے پاکستانی آرمی چیف کو بلایا اپنے پاس. یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہوگا کہ کسی آرمی چیف کو، جو کہ نہ صدر ہے نہ وزیر اعظم ہے، اس کو بلا کر کے وائٹ ہاؤس میں یا اپنے جو دفتر میں انہوں نے لنچ کرایا. ایسے تو جنرل ضیاء الحق بھی گئے ہیں، مشرف صاحب بھی گئے ہیں، لیکن وہ لوگ ایک عہدے پر تھے آلریڈی. وہ ان کے پاس ایک عہدہ تھا، پولیٹیکل عہدہ تھا ان کے پاس ایک. لیکن ان کے پاس جنرل عاصم منیر کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. تو ایسی کیا بات ہوئی کہ انہوں نے ان کو بلایا؟ دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جناب وہ پاکستان میں آئل اور گیس کے لیے بلایا ہے، یا پھر وہ جو ایک ریئر ارتھ ہے اس کے لیے بلایا ہے. لیکن ابھی یہاں پر یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید ان دونوں کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھیں. تو ان لوگوں کو اب احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ یار چائنا کو جو ہم سمجھ رہے تھے 2049 تک جائے گا یہ اس سے پہلے ہی کر لیا. اور کیا اسی لیے ہے کیونکہ جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے اس کو تیز کیا. جب یہ 2013 میں جب یہ آئے تو، اور یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چائنا کے قانون میں بھی ترمیم کیا. کیونکہ چائنا میں قانون یہ تھا کہ کوئی بھی صدر جو ہے نا وہ دو مرتبہ رہ سکتا تھا، 2 ٹرم لے سکتا تھا. انہوں نے اس کو ہٹا دیا، اور قانونی طور پہ انہوں نے ہٹایا اس کو. اور یہ اب جب تک چاہیں گے جب تک رہیں گے، اور یہ فی الحال بڑے ہیلدی لگ رہا ہے. تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ بھائی میں ہی بنا کر کے جاؤں گا اس کو. تو یہ 2035 تو فی الحال لگ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے ہی کر لیں گے. تو یہ ہے صورتحال اس وقت. اور یہ اس کے بننے میں ایک آدمی کا کام نہیں ہے. یہ جو آپ چائنا کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ نمبر 1 بننے جا رہا ہے، تو یہ
یہ ابھی موجودہ قیادت کا نہیں. ان کا بھی ہاتھ ہے, ان کا بھی کام ہے, ان کا بھی کمال ہے, لیکن یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ جنریشنز پر ہوتی ہے. ان کی چائنا کی پلاننگ جو ہوتی ہے نا بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. اسی لیے صرف ان کا کمال نہیں ہے, ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب نے یہ رکھا کہ ٹھیک ہے ہم کو اپنی قوم کو کچھ بنانا ہے. ابھی آپ گاڑی میں دیکھ لیجئے, جہاز میں دیکھ لیجئے, آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیجئے, انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے ہر معاملے میں ترقی کیا. ابھی اس میں ہر ملک کا اپنا اپنا فائدہ ہے, اسی لیے سب اس کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں. بہت سارے ایسے ملک ہیں جیسے مودی صاحب لاسٹ ایئر وہ جو ایک شنگھائی کانفرنس ہوئی تھی وہ وہاں پہ نہیں گئے تھے, وہ وہاں پہ سب لوگ آئے تھے, مودی صاحب نہیں گئے تھے. اس دفعہ حالانکہ چین میں ہے, حالانکہ چین پہ الزام لگایا ہے, انڈین نے باقاعدہ آفیشیل الزام لگایا کہ ہم اکیلے مقابلہ نہیں کر رہے تھے پاکستان سے, بلکہ پاکستان کے ساتھ چائنا بھی تھا, پاکستان کے ساتھ ترکی بھی تھا. اس کے باوجود انہوں نے پہلے تو اپنا وزیر خارجہ بھیجا چائنا کچھ دن پہلے, پھر ان کے وزیر خارجہ چائنا انڈیا آئے تھے, اور اس کے بعد پھر اب مودی صاحب خود گئے. تو اب یہ پاکستان کے لیے تو تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ چائنا اور امریکہ کے ساتھ بیلنس کر کے چلنا, لیکن میرے خیال میں چائنا اتنا پاکستان کو سپورٹ کرے گا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی, پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھے. اور پاکستان چونکہ اتنا بہت بڑی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ وہ دونوں طرف بہت ہی بیلنس کر کے چلے, چائنا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. چائنا یہ ہے کہ پاکستان کا ڈیفینیٹلی وہ ایک لانگ لائف فرینڈ ہے. وہ پاکستان اور چائنا کی دوستی واقعی بہت ہی آگے تک کی ہے. اور اس کو 2020 میں جب چائنا میں وہ آیا تھا, جب کورونا آیا تھا, تو سارے دنیا کے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال رہے تھے. پاکستان اور اس وقت وہ چائنا کی بڑی وہ ہو رہی تھی, سبکی ہو رہی تھی, لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا تھا. پاکستان نے چائنا کو سپورٹ کیا تھا, انہوں نے ایسا کوئی جہاز شاید نہیں بھیجا کہ ہم اپنے بندے کو نکال رہے ہیں. تو وہ بھی چائنا شاید نہ بھولے, اور وہ اس کے لیے بہت ہی ایک کروشل ٹائم تھا چائنا کے لیے. اور اس کے سلسلے میں یہی کہوں گا کہ اس وقت چائنا واقعی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اور اس کے ساتھ اب سبھی ملک کو ڈیل کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں کہوں گا میں کہ ابھی نیو ورلڈ آرڈر شروع ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ زیادہ دور بھی نظر نہیں آ رہا مجھے. تھینک یو ویری مچ.